حجاج کرام صفا مروہ کے 7 چکر لگاتے ہیں، آخر ان کا صفا مروہ کا سعی کرنے کی وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا میسج چھپا ہوا ہے، آج ہم اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مائی ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے 7 چکر لگائے تھے، جس کی یاد میں تمام حجاج کرام کو صفا مروہ کے 7 چکر لگانے پڑتے ہیں۔ دراصل اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے ایسے سبق موجود ہیں جن کے بغیر ان کے ایمان کا وجود ہی ممکن نہیں ہے۔ تو آئیے ہم اس واقعے کے ایک پہلو پر غور کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو لے جا کر کے خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دیں، جہاں کوئی آبادی نہیں تھی اور خانہ کعبہ بھی ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیوی اور بچے کو لے گئے اور خانہ کعبہ کے پاس ایک پیڑ کے نیچے وہاں بٹھا دیا اور ایک تھیلے میں چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی وہاں رکھ کر کے اور چلتے بنے۔ مائی ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے گئیں اور پوچھتی رہیں کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھا بھی نہیں۔ لیکن جب انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس اللہ والی نے کہا پھر آپ جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور یہ کہہ کر کے اپنے بچے کے پاس پلٹ کر کے آ گئی اور دودھ پلانا شروع کر دیا۔ یہ اس اللہ کی بندی کا اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ عورت ذات ہونے کے باوجود وہ بے آب و گیاہ وادی میں ایک کم سن بچے کے ساتھ اس کو رہنا تھا۔ رات آنے والی تھی، راتوں میں عورتیں اندھیروں سے ڈرتی ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے، اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونے کے ناطے انہوں نے وہاں رکنا گوارا کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، خواہ حالات کیسے بھی ہوں، اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کسی نقصان میں ڈالنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا کیسے ہے، یہ بھی اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ جب ان کا پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی تھی، ان کو پیاس لگی، بچے کو بھی بھوک ستانے لگی اور بچہ رونا شروع کیا۔ تو اب مائی ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگی اور صفا پہاڑی کو دیکھا، سوچا وہاں اوپر جا کر کے دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دور دور تک کوئی انسان نظر آ جائے یا پانی کوئی نظر آ جائے اور وہاں سے جا کر کے پانی لے لے۔ انہوں نے بچے کو سلا دیا اور پھر پہاڑی پر چڑھی، وہاں سے دور تک دیکھا، کچھ بھی پانی نظر نہیں آیا۔ پھر انہوں نے مروہ کی طرف دیکھا، سوچا وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں، اور مروہ پہاڑی پر چڑھی، وہاں دوڑ کر کے گئیں اور وہاں سے بھی دیکھا، پھر بھی پانی نظر نہیں آیا۔ تو پھر وہ رکی نہیں بلکہ پھر صفا پہاڑی پر آئیں اور اس طرح سے بار بار آتی گئیں، یہاں تک کہ 7 چکر لگا دیے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے نہ بیٹھے، بلکہ کوشش کرے، تگودو کرے، محنت کرے، اور اس وقت تک کوششیں جاری رکھے جب تک کہ اسے کامیابی نہ مل جائے۔ وہ اللہ کی بندی اس بچے کے بارے میں بھی ڈرتی تھی کہ کہیں اس بچے کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے، لیکن اس کے باوجود بچے کو چھوڑ کر کے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی اور اس وقت تک دوڑتی رہی جب تک کہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج کر کے پانی کا انتظام نہ کر دیا۔ 7ویں چکر میں انہیں کچھ آواز سنائی دی۔ جب انہوں نے اس آواز کی طرف کان لگایا تو دیکھا ایک فرشتہ ہے جس نے ایڑی یا پر سے وہاں زمین کھود ڈالی اور زمزم ابلایا۔ اس واقعے نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو یہ مان کر کے چلنا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہونے والا بلکہ ہمارا فائدہ ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کس طرح سے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا، جیسے پرندے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ واپس آتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے پرندے محنت کرتے ہیں اور ان کا پیٹ بھرتا ہے، اسی طرح سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس وقت تک کوشش کرتے رہو جب تک کہ تمہیں کامیابی مل نہ جائے۔ ایک ایمان والے کے لیے اگر اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو
تو وہ کوئی بھی عمل ایمان و یقین کے ساتھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی عمل اچھے انداز سے نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، یا ہمارے معاملات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اپنی ذات پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اپنی عزت کا خود دفاع کرنے لگتے ہیں، وہاں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہمارا نہیں ہوتا۔ جس وقت ہمارا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو جائے گا، اس وقت ہمارے معاملات بھی درست ہونے لگیں گے۔ اسی لیے حج کے دوران حجاج کرام کو صفا مروہ کا سعی کرا کر کے اسی سبق کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اور بھروسہ کرنے کی کیفیت وہی ہونی چاہیے جو اس عورت ذات نے تمہیں سکھایا ہے۔